المظلومين المقتولين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوا على محمد. خداوند متعال تمام مومنین اور مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو جہاں پر بھی عزادار ہیں، شیعان ہیں، غیرات ہیں، خداوند متعال سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب مومنین اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کی خدمت میں ان ایام محرم الحرام کی مناسبت سے کہ در حقیقت جو ایام اسراء ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی اسیری کے دن ہیں، تو اس میں یہ ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں انہی ایام کی مناسبت سے جو تاریخ ہے کربلا کی، کہ جو بعد از عاشورہ وقوع پذیر ہوئی، اس کے متعلق کچھ حقائق عرض کیے جائیں۔ البتہ موضوع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصل موضوع جو ہمارا ہے وہ کہ یہ نہضت جو ہے سید الشہداء علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی یہ تحریک جو آج تک عزاداری کی صورت میں جاری ہے، یہ در حقیقت بندگان خدا کو ہر غلامی سے نکلوانے کے لیے اور اللہ کی بندگی اور اطاعت میں لے جانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کہ سید الشہداء علیہ السلام کا پورا فلسفہ جو ہے قیام کا، وہ اس کے اندر سمٹا ہوا ہے کہ کوئی فرعون، کوئی یزید، کوئی نمرود، کوئی پست انسان حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنی ربوبیت کا اظہار کرے۔ اس ہستی کا رب اور پروردگار صرف خدا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک نصاب ہے، پورا توحید کا نصاب۔ لا الہ ایک لفظ ہے لیکن ایک گہرا سمندر ہے جس کے اندر پورے دین کے حقائق چھپے ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام جس جملے کو اپنی تبلیغ کی ابتدا قرار دیتے ہیں وہ ہی دین کی جڑ ہے، جس کو دین کی ابتدا قرار دیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا فرسٹ، ایک آپ جملہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن، فرسٹ انٹری، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، بڑی مہم ہوتی ہے۔ آغاز کار کہاں سے، کسی بھی کام کا ایک آغاز اور ایک انجام۔ آغاز کار انبیاء علیہ السلام، انبیاء آتے تھے سب سے پہلے کون سی بات کرتے تھے؟ وہ بات کرتے تھے جو دین کا محور ہوتا تھا، دین کا نچوڑ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ کے اندر آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ہے، اگر فرصت کبھی ملی تو ضرور خریدیے گا، معارف قرآن، معارف قرآن، آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں۔ چند شخصیات جو اس پچھلی قرن میں مفسرین گزرے ہیں، اور مفسر بھی ایسے کہ جو قرآن سے زندگی کے رولز کو نکالتے ہیں، یہ بہت مہم ہے، قرآن سے زندگی کے اصولوں کو نکالتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے قرآن کو ثواب کے لیے پڑھنا، ثواب بھیجنا، تبرک کے طور پہ اس کو پڑھ دینا، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے زندگی کے اصولوں کو نکالنا، جو مقصد ہے قرآن،
جس طریقے سے خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے خطبے میں ہی فرماتے ہیں اپنے کچھ اصحاب کے متعلق، جن میں حضرت عمار، یاسر اور چند اور شخصیات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جو اس وقت دنیا سے جا چکے تھے تو ان کو یاد کیا کسی موقع پہ، فرمایا یہ میرے وہ بھائی تھے جو رات کو قرآن پڑھتے تھے، دقت کریے گا نہج البلاغہ میں رات میں قرآن پڑھتے تھے اور زندگی کے اصولوں کو نکال کے پھر اگلا دن اس کے مطابق گزارتے تھے. مطلب یہ نہیں یہ نکال کے ایک اصول نکال کے پھر اس کو جس طریقے سے جب ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کے دیتا ہے کہ جائیں اس کو خریدیں، اگر وہ جیب میں ڈالو اور ڈاکٹر کے بعد وہ میڈیکل پہ یعنی میڈیکل اسٹور پہ نہ جائے اور وہ دوا نہ خریدے اور اس بچی کو جیب میں ڈال دے، اس نسخے کو جیب میں ڈال دے، تو یہ اس کو شفا دے گا؟ پھرتا رہے ساری دنیا کو بتاتا رہے کہ میں نے ٹاپ کے ڈاکٹر کو چیک کروایا، بھائی نسخے پہ عمل ہوگا تو شفا ہوگی. قرآن کریم اس میں شک نہیں ہے، عظیم کتاب ہے، بہت عظیم. قرآن عظیم ہے، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ رہبر عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے عظیم رہبر، امیر المؤمنین جو کمالات کا مجموعہ ہے اور کمالات بھی متضاد. ایک عالم نے بڑی خوبصورت ڈسکشن کی کہ کمالات بھی متضاد ہیں. کیسے؟ کہ جہاں زہد عروج پہ ہے وہاں ہی مجاہدت فی سبیل اللہ عروج پہ ہے. یعنی جہاں پہ عبادت ہے، زہد ہے. عموماً لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جو زاہدین ہوتے ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں زاہدین انہیں کو دنیا کے معاملات سے کٹے ہوئے. تو امیر المومنین حقیقی زاہد بھی تھے، یعنی دنیا کو واقعاً جو انہوں نے کہا یہ دنیا اس پانی کی طرح ہے جو بھیڑ کے ناک میں ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، اس جتنی اس کی حیثیت ہے. تو زندگی میں عملاً کر کے بتایا کہ ایسا ہی ہے، اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. متضاد صفات مطلب عموماً آپ دیکھیں کہ جہاں پہ عبادت بہت زیادہ جن میں ہوتی ہے، عمومی طور پہ جو بہت عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ میدان میں نہیں جاتے، میدان میں نہیں اترتے. یہ پوری تاریخ رہی ہے کیونکہ لوگوں نے ایک سائڈ کا دین ہمیشہ لیا ہے. پسند، کسی کو ایک چیز پسند آ گئی، کسی کو ایک چیز پسند آ گئی. جس طرح بعض ہے نا، بعض عزیزان ہمارے پاس دوستان جوان اجتماعی کام بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ، سیکیورٹی کریں گے، ہر جگہ پہ سیکیورٹی پہ نظر آئیں گے، اسی طریقے سے تبرک تقسیم کرنا ہوا کریں گے، اسی طریقے سے اور کام بہت علماء کو انٹر کریں گے، بڑا استقبال کریں گے. وہ خدمت ہے، بہت اچھا کام ہے. لیکن ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں گے جو اجتماعی کام کرتی ہے وہ عبادتوں میں کمزور ہوتی ہے، عبادتوں میں وہ کمزور نظر آتی ہے. اہل شب زندہ دار نہیں ہوں گے یا اول وقت پہ نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہوں گے. تو ایک اجتماعی پہلو کو دین کو انہوں نے لیا ہوا ہے اور وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ اسی سے ہماری نجات ہونی ہے. اور بعض نے ایک اور رخ کو پکڑا ہوا ہے عبادت والے، وہ سمجھتے ہیں اسی سے نجات ہونی. جس طرح یہ مشہور آپ نے سنا ہوا ہے، یہ ضرب المثل ہے، لیکن اس کو مولا رومی نے اپنے شاعری میں نقل کی ہے. لیکن وہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مثنوی میں پہلے بات سناتے ہیں پھر شعر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ اندھیرے کمرے میں وہ کسی نے کہا ایک چیز ہے اور چند لوگوں کو بلا لیا، کہا آپ دیکھو یہ کیا ہے. ایک نے ہاتھ لگایا، اس نے کہا پائپ ہے. دوسرے نے ہاتھ لگایا، اس نے کہا یہ تو ستون ہے. اسی طریقے سے ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا تھا. جب اس نے لائٹ جلائی تو سامنے ہاتھی تھا. جس نے سونڈ کو پکڑا تو اس نے کہا پائپ ہے. جس نے اس کی ٹانگ کو پکڑا تھا اس نے سمجھا یہ کچھ ستون ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کہہ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ جتنی چیز سمجھی تھی اسی کو سب کچھ سمجھ رہا تھا. لیکن جب لائٹ آن ہوئی تو پھر پتہ چلا یہ ہاتھی ہے. عقل دین کے لیے لائٹ کی طرح ہے. جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ کمپلیٹ دین سمجھتا ہے. جس کو اللہ عقل عطا کرے، شعور عطا کرے، شعور عقل، اس انسان سمجھتا ہے کہ پورا دین کیا ہے، پورا سسٹم کیا ہے. تو آپ دیکھیں امیر المومنین بہترین رہبر
دنیا میں ایسے رہبر کسی کے پاس نہیں، لیکن ہم نے امیر المومنین سے کیا دیا؟ مہم تو یہ ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں وہ بہترین لیڈر ہے، وہ جیسا لیڈر نہیں، ہم نے اس بہترین لیڈر سے صرف واہ واہ سیکھی۔ سوچیں فضائل کا مقصد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ فضائل یعنی امیر المومنین کا علم بیان کریں، اور امیر المومنین کے پاس واقعی بہت علم تھا، اہل بیت کے پاس بہت علم تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے شام میں دربار کے اندر فرمایا اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں دی ہیں، جن میں سے پہلی چیز جو فرمائی اللہ اوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جتنا ہمیں دیا اتنا کسی کو نہیں دیا۔ واقعی ایک کمال ہے۔ تو میرے بھائی فضیلت بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ علی کے علم کو اتنا ذکر کرو تاکہ ہمیں بھی علم سیکھنے کی توفیق ہو جائے۔ علی ابن ابی طالب کا علم ذکر کرو، امیر المومنین کی شجاعت سناؤ تاکہ ہم بھی شجاع بنیں۔ فضائل فضیلتیں لینے کے لیے وہ فضائل بیان کیے جائیں تاکہ ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں۔ شہید مطالب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا دقیق جملہ یہاں پہ بیان کیا، اس کی طرف توجہ کریے گا۔ شہید مطالب فرماتے ہیں بعض وقت ایک سوچ کسی امت کو تباہ کرنے کے لیے کافی، ایک سوچ ڈال دینا یا ایک سوچ خود بنا لینا، کسی امت کو تباہ کرنے کے لیے ایک سوچ بازو، ایک فکر، ایک نظریہ چھوٹا سا، ایک لائن ایک قوم کو تباہ کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے اگر کوئی قوم یہ سوچ لے کہ ہم اہل بیت جیسا نہیں بن سکتے، دقت کریے بڑے گہرا جملہ، ایک ہے ان کی کمالات جو اللہ نے ان کو تکوینی درجے دیے ہیں مگر اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جو پیغمبر کا ہے تو پیغمبر تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ جو امیر المومنین کا درجہ ہے تو اس تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ جو امام مجتبیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے اس تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ درجے کا حساب ہے، لیکن وہ آئے اس لیے ہیں میرے بھائی تاکہ لوگ ان کے اسوے کے مطابق زندگی گزاریں، ان کا اسوہ اپنائیں، ان کا کردار اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں۔ تو میرے بھائی دیکھیں متضاد عموماً صفات یہ بہت کم لیڈر، بہت کم شخصیات اس ہستی کے اندر گزری، امیر المومنین میں سے، لیکن ہم نے اس سے کیا حاصل کیا، ہم نے کیا سمجھا؟ آپ دیکھیں جب الہی رہبروں کی راہ پہ انسان نہیں چلتا نا، مصیبتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ کوفیوں کو کیا تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کوفی خود بلانے والے، خود دعوت دینے والے ہزاروں میں، اور پھر جب پیچھے ہٹے، اور صرف پیچھے نہیں ہٹے بلکہ خود میدان میں اتر آئے۔ برعکس سید الشہداء علیہ السلام کا عاشورہ کا خطبہ ضرور مطالعہ کریے گا اگر کبھی توفیق ہو انشاءاللہ۔ سید الشہداء فرماتے ہیں جو تم نے مجھے کہا تھا کہ مل کے ان کو ختم کرنا ہے، مجھے کیا کہا تھا؟ خطوط کے اندر مل کے ان شیاطین کو ختم کرنا ہے، کہ وہ ساری پلاننگ جو ہم نے کی تھی وہ تم میرے لیے لے کے آ گئے۔ اس کی طرف توجہ، یعنی ایک پلاننگ جو دشمن کے لیے تھی وہ ساری پلاننگ سید الشہداء علیہ السلام عاشورہ کے خطبے میں فرماتے ہیں وہ میرے لیے تم لے کے آ گئے۔ کیا ہوا پھر؟ کیا چیز تھی جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچا دی؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں پھر سیدہ کی جو باتیں ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی وہ محسوس ہوتی ہے کہ بی بی بہت ناراض تھی۔ ایک سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سید نے سخت ترین تعبیرات اپنے خطبے میں ارشاد فرمائے، بہت سخت۔ اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں جو کوفہ کے اندر خطبے ہیں اگر ان ساروں کا مطالعہ کریں، کوفہ کے اندر جو 4 خطبے ہیں بازار میں، پھر دربار میں بھی خطبے ہیں، اس کو ان دنوں میں پڑھیں۔ میں ایک آپ کا اشارہ کر دیتا ہوں، جس وقت امام نے خطبہ دیا سب معتبر کتابوں میں کوفہ کے بازار میں کوفیوں نے ایک جملہ کہا یبن رسول اللہ، اب آپ جو کہیں گے نا ہم کریں گے۔ ہم سے واقعی بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں ایک اور پوائنٹ بھی ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کوفہ کے اندر سے فرض کریں اگر کوئی یہ کہے کہ جو تاریخ میں 30,000 لوگ ہیں یا 50,000 لوگ ہیں یا 1 لاکھ تک،
تو بقایا بھی تو شہر میں تھا، پورا شہر نہیں گیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ پورا شہر چلا گیا ہو۔ عراق پورا مکمل عراق دو حصے تھے اس کے، بصرہ و کوفہ، یہ پورا عراق تھا۔ آج کل عراق کے شہر بہت سارے، یہ پورا عراق۔ کوفہ چھوٹا شہر نہیں تھا، ایک ملک کی حیثیت رکھتا تھا، شاید ملک سے بھی بڑا۔ اس زمانے کے مطابق اس کے اندر بہت بڑی آبادی تھی، اس کی آبادی کے اوپر بہت ڈسکشنز کیے ہیں علماء نے، بہت زیادہ ڈسکشنز کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے ڈسکشن ہوئی ہیں، دقت کے بڑا مہم مطلب میں آپ کی خدمت عرض کرنے لگا۔ تابعین نے جب قیام کیا امام کی شہادت کے بعد، تو ایک بحث ہے کہ تابعین جو 4000 تھے، آیا ان 4000 میں سے کوئی قاتلین میں سے تھے، گئے ہوئے تھے؟ ایک بحث ہے جہاں پہ علماء نے بڑی تحقیق کی۔ اس کے بعد جب جناب مختار ثقفی قیام فرماتے ہیں تو 50 سے 60 ہزار لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کون سے تھے؟ یعنی جو امام حسین علیہ السلام کو اس وقت قتل کرنے گئے تھے، ان میں سے ان میں بھی شامل تھے یا الگ الگ تھے؟ یہ ڈسکشن ہے، کوفہ کی تاریخ کے اوپر بحث ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی نے جو فرمایا وہ سارے کوفہ کو قاتل کہا، سارے کوفہ۔ اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیں ایک چھاونی تھی، لشکر تھا، جب 30,000 نکل رہے تھے تو وہ خالی ہاتھوں نہیں نکل رہے تھے، سب بتا کے نکل رہے تھے، گھروں میں کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں عمر ابن سعد کے پاس۔ تو عمر ابن سعد کا سارے کوفہ کو پتا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے عمر ابن سعد یہاں سے نکل آئے، سب کو علم تھا کہ یہ اس شہر سے جا رہے ہیں۔ آپ جو لاکھوں میں بھی آبادی کو فرض کریں، ایک شہر کے اندر سب کو علم ہے کہ یہ جو گلی میں گزر رہے ہیں، یہ بازاروں سے جو گزر رہے ہیں تلواریں لے کے، یہ حسین ابن علی کا قتل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ جو دیکھ رہے تھے سارے، بی بی کے نزدیک وہ سارے بھی قاتل ہیں، پورا شہر قاتل۔ یہ قرآن کا دستور ہے، قرآن کریم نے اس اصول کو بیان کیا۔ زیارتوں میں بھی یہ اصول بیان ہوا ہے، زیارتیں جو آپ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ کے اندر، وہاں پہ بھی بیان ہوا ہے، قرآن کریم کا یہ اصول ہے، احادیث کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ معصومین نے اس پوائنٹ کو بہت زور دیا کہ سمجھو اس بات کو، یہ جو خاموش ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے، تماشائی قاتل ہوتا ہے، خاذل قاتل ہوتا ہے۔ حتی روزۃ الکافی میں ایک حدیث ہے، آیت اللہ جوادی عملی سے میں نے سنی، بڑی عجیب حدیث ہے۔ روزۃ الکافی عموماً پڑھتے نہیں ہیں، روزۃ الکافی کا جو حصہ ہے وہ ہے ہی خطباء کے لیے، اس کے اندر مصائب اور فضائل ہے۔ ایک حدیث جو اس کے اندر ہے، روزۃ الشہداء، روزۃ الکافی، یعنی کافی کے 3 حصے، اصول کافی، فروع کافی، روزۃ الکافی، جو شیخ کلینی نے 20 سال کی محنت سے لکھی۔ اس میں ایک حدیث ہے اور وہ روایت حضرت عیسیٰ سے نقل ہوئی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم دیکھتے ہو کسی شخص کو راستے میں اس کو کوئی زخم آ گیا یا گر گیا یا کوئی نقصان ہو گیا، تم دیکھ رہے ہو اور خاموشی سے گزرتے ہو، تو اس روایت کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ تم اس کو نقصان ہو رہا ہوا ہے اور تم مدد نہیں کر رہے، اس جرم میں بھی تم شریک ہو، گزر جاؤ۔ بزرگ فرض کریں کہیں ایکسیڈنٹ ہوئے، 4 لوگ زخمی ہو گئے، کوئی دیکھتا ہے خاموشی سے گزر جاتے، اگر ان کی ڈیتھ اس سستی کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ اس میں شریک ہے، روز قیامت اس کی گرفت ہوگی۔ دین اتنا دقیق ہے، تم دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے نقصان ہو رہا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ عابد بنی اسرائیل کا عبادت کر رہا تھا، تو عبادت میں اللہ کی طرف اپنی خود توجہ کی اس کی اتنی زیادہ کہ بچے سامنے کھیل رہے تھے، ایک پرندے کو ایک بچے سے کھیل رہے تھے اور اس کو مار رہے تھے، تو عابد دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً یہ بچوں تک نہیں گیا بلکہ دیر کی، اس نے کہتے ہیں اسی وقت زمین میں دھس گیا۔ اللہ نے فرمایا حیوان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم تو مشاہد بن کے دیکھو، حیوان کو خدا بندے مطالعہ اگر اس کو نقصان کو دے رہا ہو تو خاموشی جرم ہے، تو میرے بھائی جان رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ اس وجہ سے بی بی نے فرمایا تم سب قاتل ہو، سارے کوفی قاتل ہو،
اور پھر خطبے کے اندر یہ جو جملے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آخری، جو فرمایا کہ تم نے قتل کیا ہے سلیل نبوت، نبوت کے پھل کو، نسل نبوت کو تم نے قتل کر دیا، تم نے، پورے کوفہ، پورے شہر میں، اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ سب، وہ تو واضح ہے قاتل ہے، ایک طبقہ جو تھا وہ جو سمجھ رہا تھا ہم قاتل نہیں ہیں، بیوی نے کہا تم بھی قاتل ہو کیونکہ خاموش ہو، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں کیا کہ اس خاموشی کا نتیجہ، یہ بڑا مهم ہے، ظلم پہ خاموش رہنا، اس کا نتیجہ جو سیدہ نے پھر خطبے کا اگلا حصہ فرمایا ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ، اس کے نتیجے میں ظلم کے سامنے خاموش قوموں پہ ذلت لکھ دیتا ہے، ذلت بہت قرآن کریم کے اندر تکرار ہوا ہے، عزت و ذلت کا لفظ بہت اہل بیت کے کلام میں ذکر ہوا ہے، عزت و ذلت کا لفظ۔ آج تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں، بہت مهم۔ آپ دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام کا قیام، اگر اس کا آپ ایک خلاصہ کریں، عزت کا قیام، عزت کے لیے، دیکھیں دین ہے عزیز کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، حتیٰ آپ دیکھیں خود امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے، سب سے بڑا کام جو امام زمانہ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے وہ یہ نہیں کہ بجلی سستی ہو جائے گی، ہو جائے گی انشاءاللہ، اس وقت مہنگی نہیں ہوگی، انشاءاللہ ساری بجلی بھی سستی ہو جائے گی، گیس بھی سستی ہو جائے گی، جب آئیں گے تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے، روایات کے اندر آیا کہ یہ بھی حل ہو جائیں گے، لیکن مہم ترین کام جو امام زمانہ علیہ السلام کا جو روایات کے اندر اور دعاؤں کے اندر آیا، ایک تو آپ سنتے ہیں سب سے مہم ترین عادل کا قیام، کہ حضرت عادل کا قیام فرمائیں گے، جس طریقے سے زمین ظلم سے پر ہو، عادل اور قسط، یہ سب سے بڑا کام۔ مجھے بتائیں جو منتظر ہے اس کو علم ہے کہ میرے امام نے آ کے عادل کو قائم کرنا ہے، اور منتظر کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ عادل ہوتا کیا، نہ گھر میں عادل، نہ زندگی میں عادل، نہ اٹھنے بیٹھنے میں عادل، نہ کام کرنے میں عادل، نہ باتوں میں عادل، نہ رویوں میں عادل، کسی چیز میں عادل نہ ہو، اور منتظر کس کے ہیں؟ عادل امام کے۔ منتظر اس کے ہیں جس کا سب سے بڑا کام بتایا گیا ہے کہ اِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ دَوْلَةً كَرِيمًا تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، امام زمانہ آئیں گے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دینے کے لیے۔ تو میرے بھائی اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عزت ہوتی کیا ہے، جس کو ہم کو یہی نہ پتا ہو عزت کیا ہوتی، جس نے عزت اور ذلت کو مکس کیا ہوا ہو، ذلیلانہ کاموں کو عزت سمجھتے ہوتے ہیں کہ بس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، ذلت والے کاموں کو عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بدترین کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ ان جیسوں کو قبول کرنے کے نتیجے میں عبید اللہ اور ان کے پیچھے، کیونکہ یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، دنیا ان کو سمجھ رہی تھی کہ ظاہر اقتدار پہ آئے ہوئے تو یہ عزت والے، لیکن اہل معرفت کے نزدیک یہ ذلیل تھے۔ اس میں سے آپ دیکھیں جب سیدہ سلام اللہ علیہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں بی بی کو جانا پڑا کہ وہ سخت مرحلے، دونوں موقعوں پہ آپ دیکھیں جب بی بی نے کوفہ کے اندر خطبہ دیتے ختم کیا، اس وقت بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں خاموش ہو جائیں، زیادہ نہ بولے میرے ہوتے ہوئے، معتبر کتابوں نہ بولنے زیادہ، آپ عالم ہیں غیر معلم ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، وہ جو اپنے والد گرامی سے علم لیے ہوئے ہیں، آپ خاموش ہو گئے، کیوں؟ دیکھیں امام عزت تھے، اسی طریقے سے دربار کے اندر بہت سخت کہ بی بی کو گفتگو کرنی پڑی، امام پہ کیا گزری ہوتی۔ جب ابن زیاد ملعون نے کہا کہ تم لوگ رسوا ہو گئے ہو، جھوٹا رسوا ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہاں پہ سیدہ سے برداشت نہیں، یہ گستاخ، بہت گستاخ، بہت گھٹیا لوگ، بہت پست لوگ جن کے پاس نہ دین تھا نہ انسانیت تھی، اور اس سے بڑی پستی یہ تھی کہ مسلمانوں نے ان کو اپنے اوپر مسلط کر دیا،
کیا تھا. یہ ان کی ہاتھ درجے کی پستی تھی. اس وقت سیدہ کے سامنے جب یہ بات کی تو سیدہ نے ایک جملہ جو ارشاد فرمایا خبیث انسان، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وآلہ. ہم حمد کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے رسول اللہ کے ذریعے. اکرمنا، عزت دیا اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے، ان کی آل کے ذریعے، ان کی نسل باعث عزت ہے. اور پھر فرمایا وطہرنا تطہیرا، اللہ نے ہمیں مطہر کیا ہے تمام برائیوں سے. ہم کو یہاں سے شروع فرمایا لا کما تقول انت انما یفتضح الفاسق. حسین رسوا نہیں ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو. بہت مہم بات. خود پہ فرمایا لوگوں کے نزدیک وہ عزیز ہو سکتا ہے، پروردگار اور اہل بیت کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جتنا اللہ کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم فرماتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت صاحبان ایمان کے لیے، لیکن منافق اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی بیٹی محمد اکرم کا صلوات. آپ دیکھیں سیدہ نے جب یہ جملہ اس کے سامنے کہا، تاریخ میں لکھا ہوا آگ لگ جاتی تھی ان کو. کیوں آگ لگتی تھی؟ کیونکہ انسان کا نفس ہے میرے بھائی، جو شیطان بھی ہوتا ہے اس کو بھی علم ہوتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے. انہوں نے اگرچہ دین کا لبادہ پہن کے، پروپیگنڈے کر کے، آپ دیکھیں اسی